گیا ہے عید قرباں کا مہینہ مومنوں، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو مسلمان قربانی کی طاقت رکھے اور قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کرنی ضروری ہے۔ تو قربانی کے بارے ہر مسلمان اپنا جائزہ لے کہ میرے اندر قربانی کرنے کی طاقت وسعت ہے۔ خامند جو ہے وہ اپنے مال، اپنی ملکیت کا علیحدہ جائزہ لے، علماء کو بتائے اور پوچھے کہ میرے اوپر قربانی بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اپنا مسئلہ علیحدہ پوچھے۔ اپنی بیوی کی ملکیت بتلا کر بیوی کے بارے علیحدہ پوچھے کہ بیوی جو ہے میری بیوی، اس پہ قربانی آتی ہے یا نہیں۔ بیٹوں کے پاس ذاتی اپنا مال ہے تو ان پر علیحدہ قربانی آئے گی۔ تو بیٹے اگر اتنا مال رکھتے ہیں تو وہ اپنی علیحدہ قربانی کریں گے۔ بیٹی اگر مالدار ہے، اس کے پاس اس کا ذاتی مال ہے تو وہ اپنی قربانی کرے گی۔ تو گھر میں جتنے افراد ہیں جن کا اپنا ذاتی مال قربانی کے قابل ہے، اتنے افراد کو قربانی کرنی چاہیے۔ یہ جو رواج بنا ہوا ہے کہ گھر میں بس ایک قربانی کرنی ہے، چاہے 4 افراد پر قربانی واجب ہو، ایک کی کریں گے، اور وہ بھی گھومتی رہتی ہے، کبھی خامند کی، کبھی پھر وہ بیوی کی طرف سے دوسرے سال کر دی، کبھی وہ بیٹے کی طرف سے کر دی، کبھی دادے کی طرف سے کر دی، کبھی دادی کی طرف سے کر دی، کبھی کسی اور کی طرف سے کر دی۔ تو قربانی گھومتی رہتی ہے۔ وہ ایک بھی ایک آدمی نہیں کرتا، وہ ہر سال اس کو جو ہے وہ یعنی کہ چکر لگواتے ہیں، کبھی کسی کی کبھی کسی کی۔ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ جب قربانی زیادہ افراد پہ واجب ہے تو اتنی قربانیاں ہونی چاہیے، اور اگر کسی پہ بھی نہیں بنتی اور شوق سے ویسے کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر جس کی طرف سے مرضی کر لیں، پھر چاہے بیوی کی طرف سے کر لی جائے، چاہے اپنی طرف سے کر لی جائے، چاہے والد کی طرف سے کر لی جائے، چاہے والدہ کی طرف سے کر لی جائے، چاہے بیٹے کی طرف سے کر لی جائے، چاہے بیٹی کی طرف سے کر لی جائے، لیکن اپنی واجب قربانی کو چھوڑ کر دوسروں کی نفلی قربانی کرنا۔ مثال کے طور پہ خامند کے پاس قربانی واجب کرنے والا مال ہے تو وہ اپنی قربانی نہیں کرتا اور بیوی کی طرف سے کرتا ہے، اور بیوی کے پاس مال نہیں ہے قربانی قابل، تو بیوی تو غریب ہے، بیوی پہ تو قربانی کرنی ضروری نہیں ہے، اور خامند مالدار ہے، تو خامند اب اپنی واجب قربانی چھوڑ کر، ضروری قربانی چھوڑ کر بیوی کی طرف سے قربانی جو ہے وہ یعنی کہ کر رہا ہے، بیوی کی قربانی کرا رہا ہے، حالانکہ اس کے لیے تو یہ نفلی قربانی ہے۔ تو واجب قربانی کو چھوڑ کر نفلی قربانی کرنا یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ اپنی قربانی جو ہے وہ چھوڑ کر وہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ جو وفات پا گئے ان کے اوپر تو اب قربانی ہے ہی نہیں، ان کا تو وہ یعنی کہ ان کے حق میں تو یہ احکام جو ہے وہ اب نہیں ہیں، وہ تو فوت ہو گئے، دنیا چھوڑ گئے، یہ احکام تو زندوں کے لیے ہیں۔ تو اب اپنی قربانی جو ہے وہ زندہ افراد اپنی قربانی چھوڑ کر میتوں کی طرف سے نفلی قربانی کریں تو یہ غلط ہے۔ اپنی قربانی کر لیں
اور اس کے بعد طاقت ہے تو کسی فوج شدہ انسان کی طرف سے قربانی کرنی ہے تو پھر کریں، لیکن اپنی نہیں چھوڑ سکتے جن پر قربانی واجب ہے، اپنی قربانی کر کے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی جب تک ابا نہ قربانی کرے تو میں کیسے کروں؟ بس تیرے ابے کے پاس تو مال نہیں ہے، تیرا ابا تو ہے غریب، تیرے ابے کے پاس مال نہیں ہے، وہ تو غریب ہے، اس کے لیے تو قربانی نفلی قربانی ہے، اور تیرے پاس مال ہے، تو مالدار ہے، تیرے اوپر قربانی واجب ہے، تو اپنی واجب ضروری قربانی چھوڑ کر ابے کی طرف سے نفلی قربانی کرا رہا ہے، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے یہ جو طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ غریب ہیں، ان پر قربانی نہیں ہے لیکن وہ قربانی ضرور کریں گے۔ اس بارے مسئلہ یہ ہے کہ جن کا خرچ ان کے ذمہ ہے، بیوی ہے، نابالغ اولاد ہے، یا بیٹیاں ہیں گھر میں، بہنیں ہیں، جن کا خرچ اس کے ذمہ ہے، والدین ہیں، وہ کمانے کے قابل نہیں ہیں، ان کے پاس اپنے گزارے کے لیے مال نہیں ہے، تو اب وہ جو ہے غریب ہے، اور جن کا خرچ اس کے ذمہ فرض ہے، ضروری ہے، اب ان کے خرچے میں کمی کر کے ان کو تنگی میں، پریشانی میں، تکلیف میں مبتلا کر کے قربانی کر رہا ہے، ان کے حقوق کو ضائع کر کے قربانی کر رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے اور غلط ہے، کیونکہ ان کا خرچ جو ہے وہ اس کے ذمہ فرض ہے، تو وہ فرض جو خرچ ہے اس میں کمی کر رہا ہے، اور یہ قربانی تو نفلی ہے، وہ تو آدمی غریب ہے، اس پر تو قربانی ضروری نہیں ہے، تو اپنی نفلی قربانی کر رہا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگ آج کل زندوں کے حقوق کو مردہ کرتے ہیں اور مردوں کی طرف سے قربانیاں کرتے ہیں، یعنی بیوی کے حقوق میں کمی کر رہا ہے، موسم کے مطابق اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، بیوی جو ہے اس کا یعنی کہ اس کی جو ضروریات ہیں جو خامند کے ذمے ہیں وہ پوری نہیں کر رہا، نابالغ بچے ہیں، ان کے کپڑے نہیں ہیں، کسی کی جوتی نہیں ہے، کسی کی کوش نہیں ہے، گھر میں فرشی پنکھا نہیں ہے، واش روم نہیں ہے، تو یہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ یعنی کہ گھر میں نہیں ہیں بنیادی مرکزی، اور وہ نفلی قربانیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو زندوں کے حقوق کو مردہ کرتے ہیں اور مردوں کی طرف سے قربانیاں کرتے ہیں۔ تو فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن کب؟ جب آدمی اپنی قربانی کر لے، مالدار ہے، تو پھر وہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کر لے، یا غریب ہے وہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، تو جن کا خرچ اس کے ذمہ فرض ہے پہلے اس کا انتظام کرے، اہتمام کرے، وہ خرچ میں کمی نہ لائے، اور پھر ساتھ نفلی قربانی کر لے تو کر سکتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے کئی بیٹے ہوتے ہیں وہ کما کر والد کو دیتے رہتے ہیں، والد کی ملکیت کرتے رہتے ہیں کہ ابا جان یہ میری تنخواہ آئی ہے، یہ میرے پیسے ہیں، یہ میں نے آپ کو دے دیے، یہ آپ کے ہیں۔ اب وہ ابے کے پاس پیسے ہیں اور ان کے پاس ذاتی علیحدہ پیسے نہیں ہیں، جو آتے ہیں تو وہ ابے کو دے دیتے ہیں، ابے کو مالک بنا دیتے ہیں، اب پیسہ تو سارا ابے کا ہے، اور یہ جو بیٹے ہیں ان کے پاس تو ذاتی مال نہیں ہے۔ اب قربانی میں وہ سال تو نہیں دیکھا جاتا، قربانی کے تو وہ 3 دن ہوتے ہیں، 3 دن دیکھا جاتا ہے، 3 دنوں میں مال اگر ہے ملکیت میں قربانی قابل تو قربانی جو ہے وہ ضروری ہو جائے گی، اور اگر ان کے پاس مال نہیں ہے قربانی قابل ان 3 دنوں میں تو وہ قربانی پھر ان پہ نہیں آئے گی۔ اب وہ والد کو تنخواہ دیتا ہے، والد کو اپنے پیسے دیتا ہے، والد کی ملکیت کر دیتا ہے، اب ان کے بیٹوں کے پاس قربانی قابل مال نہیں ہے، وہ مال جو ہے وہ سارا باپ کا ہے، تو قربانی جو ہے وہ باپ پہ آئے گی، اور یہ بیٹے بعض دفعہ یہ خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر جو ہے قربانی نہیں آ رہی، ہم ابے کو مالک بنا دیتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ اور بن جائے گا، قربانی سے تو یہ بچ جائیں گے بھئی چلو قربانی تو وہ نہ آئی، بھئی وہ ابا مالک بن گیا، لیکن مسئلہ یہ بنے گا کہ یہ مال جو بیٹے کما کر ابے کو مالک بنا رہے ہیں، کل اس ابے کی جو بیٹیاں ہیں، ان بیٹوں کی جو بہنیں ہیں، وہ ابے والے مال میں حصے دار بن جائیں گی، تو کل وراثت دینی پڑے گی، اور پھر یہ دیں گے نہیں، جب نہیں دیں گے تو پھر آخرت خراب ہو جائے گی، پھر مسئلہ بن جائے گا، پھر گناہ گار ہو جائیں گے، نافرمان اور باغی ہو جائیں گے۔ تو قربانی سے بچتے بچتے زمینوں کا مالک اپنی بہنوں کو بنا بیٹھے، ایمان کمزور ہے وہ دیں گے نہیں، تو مسئلہ بن جائے گا۔ تو بیٹے جو ہیں وہ جو اپنی کمائی کما رہے ہیں
اپنا ان کا کاروبار ہے، ملازمت ہے، تو اس میں ان کی بہنیں کوئی یعنی کہ وہ ان کی بہنیں جو ہے وہ حصہ نہیں رکھتی ہیں، وہ تو ان کی کمائی ہے، وہ ان کی، تو اب جو ہے باپ کی کمائی جو ہے اس میں تو باپ کے پاس جو مال ہے وہ بیٹا بھی اس میں جو ہے وہ وراثت پائے گا باپ کے مرنے کے بعد، اور بیٹی بھی پائے گی، تو اس میں یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس مسئلے میں چونکہ کافی تفصیل ہے، باریکیاں ہیں، تو یہ علماء سے پوچھنا چاہیے۔ ہر آدمی جو ہے وہ اپنا مال بتا کر اپنا مسئلہ پوچھے، اپنے بیٹوں کے بارے پوچھے، بیوی کے بارے پوچھے، والدین کے بارے پوچھے، جتنے افراد پہ قربانی آتی ہے وہ قربانی کریں۔ یہ قربانی اپنے کام آنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب پورا کریں گے تو مال میں برکت آئے گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا۔ رزق کی چابیاں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، رزق کے فیصلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب اللہ کو ہی ہم ناراض کر بیٹھیں گے تو پھر ہم جو ہے اللہ ہمارے مال میں جہاں چاہے جیسے چاہیں جو فیصلہ فرما دیں، اور کل جو ہے یہ مال جو ہے اس پہ کوئی عذاب آ جائے، کوئی وبال آ جائے تو ساری وہ قصر نکل جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قربانی جتنے افراد پہ گھر پہ جو ہے بنتی ہے اتنی قربانیاں ہم کریں، اور اگر قربانی نہیں ہے، نفلی قربانی ہے، تو وہ تب کریں پہلے وہ جو جن کا خرچ اپنے ذمہ ہے اس کے خرچ، ان کے خرچ میں کوئی کمی نہ آئے، کوئی فرق نہ آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس قربانی کا جانور ہے، وہ ذبح کرنا چاہتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، تو وہ جب عید کا یہ ذوالحجہ کا جب چاند دیکھ لے تو نہ اپنے بال کاٹے نہ ناخن کاٹے، حتیٰ کہ قربانی کر لے۔ یعنی قربانی کا جانور ذبح ہونے تک نہ وہ ناخن کٹوائے نہ وہ بال کٹوائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اور آپ روک رہے ہیں کہ یہ بال ناخن جو ہے جنہیں قربانی کرنی ہے وہ نہ کٹوائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے اس فرمان مبارک کو سارا آنکھوں پہ رکھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر عمل کر کے قرب الہی حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کریں، کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پہ چلتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرماتے ہیں، آخرت میں اجر ملیں گے، اس پہ بڑے نفع ملیں گے۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس کا درجہ علماء مت فرماتے ہیں کہ سنت کا ہے۔ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے لیکن سنت ہے۔ تو ہم ضروری غیر ضروری کو نہ یہاں دیکھیں، یہاں تھوڑے پیسے لگنے ہیں بھئی وہ یہاں وہ غریب امیر والی بات ہو، یہاں تو نفع ہی نفع ہے۔ ایک سنت طریقہ جو ہے وہ کائنات سے قیمتی ہے، دنیا سے قیمتی ہے۔ ایک نیکی کا پتہ چلے گا کل آخرت میں، ایک سنت طریقے کی اہمیت، عظمت کا پتہ چلے گا جب موت آئے گی، جب ہم عالم آخرت میں پہنچیں گے۔ اس وقت یہ دنیا ہماری نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھے گی، ایک ایک نیکی ہمیں دنیا سے زیادہ پیاری ہوگی۔ اس لیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمانوں کو کیسے سر آنکھوں پہ رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہو رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، کوئی صحابہ کرام کھڑے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ اب جو آدمی مسجد میں داخل ہو رہا ہے اس کو تو نہیں فرما رہے، اس کو تو نہیں فرما رہے، پھر وہ داخل ہو رہا ہے کہ وہ وہیں بیٹھ جائے۔ جو داخل ہو چکے ہیں، اندر کھڑے ہیں، وہ ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز مبارک پہنچی کہ بیٹھ جاؤ، وہ فوراً بیٹھ گئے کہ میرے نبی کا فرمان مبارک آ گیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ کن کو کہا جا رہا ہے، کنہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے، لیکن کانوں میں یہ آواز آ گئی کہ بیٹھ جاؤ۔ جب داخل ہو رہے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ یہ لوگ تھے
ایسی صحابہ کرام قدر کرتے رہے ہیں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں کی۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، ہم جتنی دیر نماز میں ہوتے ہیں اتنی دیر نماز میں ہوتے ہیں، نماز کا ثواب ہمیں ملتا رہتا ہے، ہم نماز میں ہیں، لیکن ہر ٹائم تو نماز میں نہیں ہے کہ ہر ٹائم نماز کا ثواب ملے، اور نہ ہی ہر ٹائم ہم کوئی طواف میں ہوتے ہیں۔ جب آدمی طواف کرتا ہے تو جتنی دیر طواف میں ہے اتنی دیر طواف میں ہے۔ ایک آدمی تو قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے تو جتنی دیر کر رہا ہے اتنی دیر وہ تلاوت میں ہے۔ ایک آدمی ذکر کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تو جتنی دیر وہ یہ عمل کر رہا ہے اتنی دیر اس عمل میں ہے، باقی تو وہ فارغ ہے۔ لیکن یہ آدمی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر عمل کیا، سنت مبارکہ پر عمل کیا کہ بال نہیں کٹوا رہا اور ناخن نہیں کٹوا رہا، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سویا ہوا ہے، اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے سویا ہوا ہے۔ سونے پہ بھی یہ سنت کا ثواب اس کے اعمال نامے جا رہا ہے، چل رہا ہے تو بھی عمل ہے، بیٹھا ہے تو عمل ہے، لیٹا ہوا ہے تو عمل ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو اس سنت پر عمل ہے، ساتھ ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، دنیا کے کام کر رہا ہے، دنیا کے دھندے کر رہا ہے، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر عمل کر رہا ہے۔ تقریباً 10 دن جو ہیں وہ دن اور راتیں اس سنت مبارکہ پر عمل میں گزریں گی۔ ہر لمحہ وہ اطاعت رسول میں ہے، ہر سانس وہ کھانا کھا رہا ہے تو اطاعت رسول میں ہے کہ اس پر عمل ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، اور کتنی عظیم دولت ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری آنکھ آج مرنے سے پہلے کھل جائے، آج دنیا میں ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ سنت کی عظمت کے بارے ہماری آنکھ اس وقت کھلے جس دن کے ہمارے زندگی کے جس وقت کے ہمارے آخری لمحات ہوں، تو وہ کھلی تو کس کھاتی کھلی؟ آج کھلے اللہ کرے، لیکن یہ ایسے نہیں کھلا کرتی، یہ دینی مجلسوں میں کھلا کرتی ہے، یہ علماء امت، اولیاء امت کی مجالس میں کھلا کرتی ہے۔ پھر ایسی کھلتی ہے کہ پھر آدمی جو ہے ایک ایک سنت کو پر جان دیتا ہے، اور ایک ایک سنت کو سر آنکھوں پہ رکھتا ہے، اور ایک سنت کو بھی ایسے جو ہے وہ ایک سنت کے بارے بھی وہ غفلت، کاہلی، سستی وہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ سنت ہے تو وہ تو درجے کی بات ہے، لیکن جہاں تک ثواب کی بات ہے تو ثواب میں تو شک ہی نہیں ہے، ثواب تو اتنا ہے، نفع اتنا ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اس فرمان مبارک پر عمل ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس کو حج والا مہینہ کہتے ہیں۔ ذوالحجہ یعنی حج والا مہینہ، اس میں حج آتا ہے، اس میں قربانی آتی ہے، اس میں حج ہے، اس میں قربانی ہے، اور اس میں عید ہے، اسلامی تہوار عید الاضحیٰ وہ اس مہینے کے اندر ہے۔ بڑی شان والا مہینہ ہے یہ ذوالحجہ کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کے بارے قرآن شریف میں آیا ہے کہ بڑی حرمت اور عظمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے ہیں، 3 تو یہ لگاتار، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا رجب۔ تو یہ 4 مہینے حرمت، عظمت، عزت، خاص عزت و مقام رکھنے والے ہیں، ان میں سے یہ ایک ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ تو قرآن پاک میں ان مہینوں کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے، جس دن کہ اللہ نے بنائے زمین و آسمان، اور ان میں 4 مہینے جو ہے وہ حرمت اور عظمت اور مقام والے ہیں خاص، یہ ان مہینوں میں سے ہیں۔ اور یہ جو 10 دن ہیں ان میں جو ہم نیک اعمال کریں گے، تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، نفل پڑھیں گے، صدقہ کریں گے، تلاوت کریں گے، استغفار کریں گے، دعائیں مانگیں گے، یہ اعمال ان 10 دنوں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ان دنوں کی بات اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری اور بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کے گلے پہ حکم الہی پر چھری چلا دی تھی۔ یہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے، تو اس لیے اس کا ہم خاص طور پہ خیال رکھیں، اور یہ ایک ایک سنت جو ہے وہ اس پر ہم جو ہے وہ عمل کریں، قربانی کے باقاعدہ مسائل سیکھیں، اور یہ بیان انشاءاللہ ہم سنتے رہیں گے تو کافی سارے قربانی کے مسائل کا ہمیں علم حاصل ہو جائے گا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص رحم و کرم سے ہمیں قربانی کا ضروری علم اور قربانی کے مسائل پہ 100% عمل اولیاء امت کی طرح اپنے کرم کے صدقے نصیب فرمائیں، اپنے رحم کے صدقے نصیب فرمائیں۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فضل یزدانی ہے، عید قربانی ہے، عید